السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیزنگ سٹوریز کے معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اصحاب الجنہ کی کہانی سناؤں گا۔ اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کی اس کہانی میں یقیناً ہمارے لیے بہت سے مورل لیسنز ہیں۔ معزز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ قلم، جس کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے 33، 17 سے 33 تک اصحاب الجنہ یعنی آنر آف دا گارڈن کا یہ سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کہانی کو مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں بھی لکھا ہے۔ اصحاب الجنہ آنر آف دا گارڈنز کا یہ واقعہ یمن کی ایک بستی میں پیش آیا، جو یمن کی کیپٹل یعنی صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس بستی کے اندر ایک شخص رہتا تھا۔ یہ اہل کتاب میں سے تھا، لیکن بہت زیادہ مالدار، صاحب زمین و جائیداد اور نیک سیرت انسان تھا۔ یہ شخص اپنی پیداوار میں سے فقیروں، مسکینوں اور غریبوں پر کافی خرچ کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب اس مالدار شخص کی وفات ہو گئی تو اس کے پیچھے چند بیٹے تھے جو اپنے باپ کی طرح سخی نہیں تھے اور وہ سخاوت، چیریٹی نہیں کرتے تھے۔ مزید یہ کہ جب پھلوں اور کھیتوں کے کاٹنے کا وقت آیا تو ان لڑکوں نے آپس میں کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بے وقوف تھا اور زیادہ تر دولت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں میں تقسیم کرتا تھا۔ ہم تو ایسے پاگل نہیں ہیں کہ اپنی محنت کو اس طرح ضائع کر دیں۔ اور پھر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے۔ جب انہوں نے قسم کھائی تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیارات پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تب جا کے ہم یہ کام کریں گے۔ یعنی انہیں جو بھی چیزیں چاہیے تھی، جو بھی رسیاں، سیڑھیاں وغیرہ پھل جمع کرنے کے لیے چاہیے تھی، انہوں نے وہ سب جمع کیے اور بڑے غرور سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح سویرے ہی باغ میں جائیں گے اور وہ پھل توڑ کے لائیں گے۔ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے، تو اس وقت وہاں ایک نیک شخص بھی موجود تھا جو ان کو کہہ رہا تھا کہ کیا تم اللہ کو بھول گئے ہو اور انشاءاللہ بھی نہیں کہتے؟ مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر جب وہ مسکینوں اور فقیروں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی اس نیک شخص نے ان کو تنبیہ کی اور انہیں کہا، انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد کرو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ۔ مگر ان بدبختوں نے تو اس کی بات نہ سنی اور اپنی ہی بات پر ڈٹے رہے۔ ان کم بختوں نے یہ فیصلہ بڑے غرور سے رات کے وقت کیا کہ اس پھل میں سے نہ ہی اللہ کا حق ادا کریں گے اور نہ ہی اس کے بندوں کا حق ادا کریں گے۔ لیکن رات کو ہوا کچھ یوں کہ جس وقت وہ سو رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس باغ کو تباہ کر دیا اور انہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ ہوئی، اور وہ باغ بالکل اجڑ گیا۔ ان کا وہ باغ گرم اور تیز ہوا سے جل کر خاک ہو گیا۔ وہ باغ ایسے اجڑ گیا کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ بالکل صبح ہی اٹھ گئے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ تو اب وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔
وہ صبح سویرے اس طرح جلدی جلدی وہاں گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر پورے قادر تھے، لیکن جب وہ باغ میں پہنچے تو انہوں نے جب اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ وہ باغ تباہ ہو گیا تھا اور ان کو یقین ہی نہیں آنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنا ویران باغ دیکھا جہاں سارے کے سارے پھل تباہ ہو گئے تھے تو پکار اٹھے کہ اے پروردگار، ہم تو واقعی گنہگار تھے۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس خدا فراموشی اور بدنیتی میں ملوث ہوئے۔ اور پھر ان کو احساس ہوا تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہمارے حال پر، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تو سرکش ہو گئے تھے، لیکن اب ہم اپنے رب کی طرح رجوع کرتے ہیں، شاید ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ اب جو اس کہانی کا اصل مغز ہے، جو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ اس آیت میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس کو جانتے۔ یعنی دنیا کا یہ چھوٹا سا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو سچے دل سے اگر انسان توبہ کرے تو یہ چیزیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ 1 سال کی محنت اگر ضائع ہو گئی ان کی، دوسرے سال وہ پھر اس کھیتی کو پاتے، پھر ان کو وہ پھل ملتے، لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اور وہاں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو عزیز دوستو، ہمیں جو مورل لیسن اس کہانی سے ملے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا کہ دنیا میں اللہ کا حق ادا کرتے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی پورا کرتے رہنا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ خود پہ فخر اور غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ سبق یہ ملا کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں پر بھی غور کرنا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر جو ٹیمپریری ہے اس میں غفلت کی نیند سوئے نہ رہیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی کچھ سرمایہ جمع کریں جو اصل ہے، جو صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔